السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش ہوں گے، مجھے دعا میں یاد رکھ رہے ہوں گے، میری فیملی کو آپ سب میری دعا میں یاد ہے۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے ٹو سسٹرز کی میریکل سٹوری۔ انشاءاللہ ڈیٹیل میں ہم بات کریں گے اور ان کی سٹوری بھی سنیں گے ہم۔ اس سے پہلے جیسے کہ ہمیشہ کی طرح میں بولتی ہوں لاسٹ میں انشاءاللہ دعا ضرور کروں گی، اور میں دعا کرانے وقت میں بھول جاتی ہوں شارٹ وظیفہ دینے کے لیے، تو اس سے پہلے میں دے دیتی ہوں آپ کو، مڈل میں کہیں آپ کو مل جائے گا، آپ ویڈیو کو پوری طرح دیکھیں گے۔ مڈل میں انشاءاللہ میں سٹوری کے پہلے یا سٹوری کے بعد اٹس اے سیکرٹ اٹس اے سسپینس، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میں شارٹ وظیفہ دے رہی ہوں کہ نہیں دے رہی ہوں، لیکن میں انشاءاللہ اس ویڈیو میں ضرور دوں گی۔ ایک سسٹر نے بولا کہ آپ کہتی تو ہیں اسٹوری کے بعد میں وظائف جو ہے وہ شیئر کروں گی، اور آپ کرتی نہیں ہیں۔ ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ ود دا فلو میں اسٹوری بھی ریڈ کر رہی ہوتی ہوں، اور پھر اس کے بعد میں دعا کے لیے بھی نام لے رہی ہوتی ہوں، تو اس دوران جو ہوتا ہے نا مائنڈ سے نکل جاتا ہے، اور میں اتنا زیادہ بزی ہوتی ہوں کہ مطلب جلدی جلدی ہر چیز کرنا ہوتا ہے، اور رپلائی اور کوریئر اور سب کچھ کرنا ہوتا ہے، تو ایک بندہ کیا کیا کرے۔ تو اس لیے آپ لوگ تھوڑا سا صبر کیا کریں، انشاءاللہ آج میں ڈیفینیٹلی ویڈیو جو ہے وہ ویڈیو میں شیئر ضرور کروں گی شارٹ وظائف، ٹھیک ہے جی۔ چل جی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور ان کی پیاری سی سٹوری سنتے ہیں۔ دو سسٹر کی سٹوری ہے، چلے جی انہوں نے کیسے کیا 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 اور شادی کس طرح ہوئی، سنتے ہیں اب۔ السلام علیکم آپی جان، کیسی ہیں؟ میری دعا ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گی۔ اللہ آپ کو اور آپ کی فیملی کو اور آپ کی پوری ٹیم کو بہت ساری خوشیاں اور کامیابی عطا کرے، آمین جی ثم آمین۔ آپی میں نے آج آپ کو اپنی میریکل سٹوری بتانے کے لیے میسج کیا ہے، جیسے میں نے آپ سے پرومس کیا تھا۔ ابھی میری ایج 32 ہے اور میری چھوٹی سسٹر کی ایج 28 ہے شادی کے لیے، ہم دونوں کی ہی ایج زیادہ ہو چکی ہے، اس لیے ہمارے پیرنٹس بہت زیادہ پریشان رہتے تھے۔ میری ممی نے بہت سے لوگوں سے رشتے کے لیے بات بھی کیا ہے اور کہا بھی ہوا تھا، لیکن کہیں سے رشتہ نہیں آتا تھا۔ جب میں فرسٹ ایئر میں تھی تو میری خالہ نے میرے لیے رشتہ دیا تھا اور میری ممی نے منع کر دیا تھا، بیکاز ان کی فیملی بہت بڑی تھی اور میری ممی نہیں چاہتی تھی کہ میری شادی ایسی جگہ ہو جہاں فیملی بہت بڑی ہو۔ ہم دونوں ہی سسٹرز ہیں، اس لیے ہمارے پیرنٹس نے ہمیں بہت لاڈ سے پالا ہے، کبھی بہت زیادہ ذمہ داری ہم پر نہیں ڈالی، اس لیے میری امی ہمارا رشتہ ایسی جگہ کرنا چاہتی تھیں جہاں زیادہ ذمہ داری نہ ہو۔ رشتہ نہ دینے پر میری خالہ میری ممی سے بہت زیادہ ناراض ہوئیں، بٹ میری ممی کی بات سمجھ کر میں خاموش ہو گئی۔ اس کے بعد سے جیسے میرے رشتہ آنا ہی بند ہو گیا۔ میرا کزن کا بھی رشتہ طے ہو چکا تھا اور میری امی چاہتی تھیں کہ اس سے ان کے رشتے سے پہلے میرا رشتہ ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ ہم نہیں جانتے اس میں اللہ کی کیا مصلحت، کیا بہتری ہے، لیکن میری امی بہت پریشان رہتی تھیں کیونکہ ہمارا کوئی بھی بھائی نہیں ہے، اس لیے ممی کو بہت ٹینشن ہوتی تھی۔ ٹینشن تو پاپا کو بھی بہت ہوتی تھی، لیکن وہ کبھی کچھ کہہ ہی نہیں پاتے تھے۔ میں نے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی اور ساتھ میری چھوٹی سسٹر نے بھی، لیکن ہمارا اس دن کے بعد سے کوئی پرپوزل نہیں آیا، نہ میرا کوئی پرپوزل آتا ہے اور نہ میری چھوٹی سسٹر کا آتا تھا۔ ان اتنے سالوں میں ہمیں جس نے جو بتایا ہم نے کیا، دعا، وظائف، عمل، ہر وہ چیز جو ہمیں کسی نے بتایا ہم نے وہ سب کچھ کیا، کیونکہ میری ممی چاہتی تھیں کہ جلد سے جلد میری اور میری سسٹر کا رشتہ ہو جائے۔ پاپا کی طبیعت بھی خراب رہنے لگی تھی اور پاپا اپنے کاموں پہ کنسنٹریٹ نہیں کر پا رہے تھے۔ ایک کر کے فیملی میں سب کی شادی ہو رہی تھی، لیکن ہمارے گھر میں کوئی خوشی نہیں آ رہی تھی۔ ان فیکٹ پاپا کا بزنس بھی ڈاؤن ہونے لگا تھا اور میری ممی کو لگا کہ شاید اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہو، اسی وجہ سے جو میں نے رشتہ انکار کیا تھا اب وہ ہمارے گھر میں رشتہ ہی نہیں بھیج رہا۔ مجھے میری ایک فرینڈ کے تھرو آپ کا چینل کا پتہ چلا اور اس نے بتایا کہ آپ کے وظائف ماشاءاللہ بہت پاورفل ہوتے ہیں اور ساتھ میں آپ سٹونز بھی دیتی ہیں۔ مجھے سٹونز ہمیشہ سے ہی بہت پسند ہیں اور میں نے کسی سے پوچھ کر اور اپنے سسٹر کے لیے سٹون بھی لیا تھا۔
ہمارا رشتہ ہو جائے لیکن کوئی فرق نہیں ہوا، اور بابا کے لیے بھی اسٹون لیا تھا، ان کا بزنس اچھا ہو جائے اور ان کی ہیلتھ ایشو بھی سالو ہو جائے، لیکن اس میں سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ بات کرنے سے پہلے مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ انسٹالمنٹ کے برے ایفیکٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ مجھے لگتا تھا کہ ہمیشہ سٹونز کے اچھے ایفیکٹ ہوتے ہیں یا پھر کوئی ایفیکٹ نہیں ہوتا، لیکن جب میں نے آپ کو بتایا کہ میں اور میری سسٹر نے کون سا سٹون ویئر کیا ہے اور بابا نے کون سا سٹون ویئر کیا ہے، جب آپ نے ہم کو بتایا کہ یہ اسٹونز آپ کو سوٹ نہیں کرتے، اس لیے آپ کو ان سے رزلٹ نہیں مل رہے۔ میں نے آپ سے 6 مہینے پہلے وظیفہ لیا تھا اپنی اور اپنی سسٹر کی شادی کے لیے۔ وظیفہ کے 1 منتھ بعد ہی میرے ابا کی فرینڈ کی فیملی سے بہت اچھا رشتہ آیا، لیکن وہ رشتہ میرے لیے نہیں بلکہ میری چھوٹی سسٹر کے لیے تھا۔ میری ماما چاہتی تھی کہ پہلے میری شادی ہو کیونکہ میں بڑی ہوں، لیکن جب آپ نے ماما کو سمجھایا کہ جس کا بھی رشتہ آ رہا ہے آپ کر دے رشتہ، اللہ کی طرف سے ہی آتا ہے تو اس کو نہ روکیں۔ ماما نے آپ کی بات مان کر وہاں رشتہ طے کر دیا، اور میری ماما نے جب آپ کے سٹونز کے اتنے اچھے ایفیکٹس دیکھیں اور اتنے پازیٹیو فیڈ بیکس دیکھیں تو ماما نے میری اور میری سسٹر کے لیے آپ سے سٹون آرڈر کیا، اور بابا کے لیے بھی آپ سے دم کیا ہوا سٹون لیا۔ بابا کی تو مرضی نہیں تھی کہ وہ اگین سٹون ویئر کریں، بٹ ماما نے ضد کی وجہ سے انہوں نے سٹون ویئر کر لیا۔ سٹون ویئر کرنے کے بعد ہم سب میں ہی پازیٹیو چینجز آیا۔ اتنا ٹینشن کی وجہ سے جو ہمیں انزائٹی اور ڈپریشن رہتا تھا وہ بہت کم ہو گیا، بہت ریلیکس فیل ہونے لگا۔ بابا کا موڈ بھی بہت اچھا رہنے لگا، اور بابا کا بزنس بھی ماشاءاللہ اب اگین گرو کر رہا ہے۔ ابھی میں نہیں جانتی کہ یہ سٹون کی وجہ سے ہوا ہے یا آپ نے جو دم کیا اس کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ آپ ہمیشہ کہتی ہیں کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اللہ جب چاہتا ہے تو ہمیں وہ چیز دیتا ہے، اور جب نہیں چاہتا تو نہیں دیتا۔ چیزیں کو فائدہ پہنچانا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ یا وسیلہ بنا ہی دیتا ہے۔ ہمیشہ یہی سوچنا چاہیے کہ جو کیا ہے اللہ نے کیا ہے، کبھی کسی چیز کے لیے نہیں سوچنا چاہیے کہ اس چیز کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو میں نے ہمیشہ یہی سوچتی ہوں کہ بس اللہ نے ہمیں فائدہ دینا تھا آپ کے ذریعے، تو ہمیں اللہ نے فائدہ دیا۔ آپ ہی میری سسٹر کی انگیجمنٹ کو ماشاءاللہ سے 5 منتھ ہو چکے ہیں، اور اس کی شادی کی تاریخ بھی چل رہی تھی۔ میری ماما ویسے تو بہت خوش تھیں، لیکن اکثر وہ کہتی تھی کہ کاش اس کے ساتھ تمہارا بھی شادی ہو جاتا۔ میں ممی کو یہی سب کہتی تھی کہ اللہ نے جب لکھا ہے بس جب ہی ہونا ہے۔ ایک دن میری سسٹر کی ساس کی کال آئی، اور انہوں نے میری ممی سے کہا کہ بارات کا ڈریس لینے کے لیے آپ کی بیٹی کے ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں۔ تو ممی نے اجازت دے دی، اور میری سسٹر نے ممی سے کہا کہ باجوں کو میرے ساتھ جانے دیں، میں اکیلے نہیں جانا چاہ رہی۔ تو ممی نے مجھے میری سسٹر کے ساتھ بھیج دیا۔ میں اپنی سسٹر کے ساتھ ان کی بارات کا ڈریس فائنل کرنے گئی۔ جب ہم شاپنگ پر گئے تو وہاں پہ میری سسٹر کی ساتھ ان کی اپنی سسٹر بھی تھی جو انگلینڈ میں رہتی تھی۔ انگیجمنٹ پہ وہ نہیں تھیں، وہ ہم سے مل کر بہت خوش ہوئیں اور میری سسٹر کو بہت پیار کیا۔ اسی وقت مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی، اور میں نے دل میں اللہ کو بہت شکر ادا کیا کہ اللہ نے میری سسٹر کو اتنا پیار کرنے والا اور اتنا محبت کرنے والا سسرال دیا، اور ساتھ ہی ساتھ اس سے بات میرے دل سے آپ کے لیے دعا نکلی کہ اللہ نے آپ کو ہمارے لیے اتنا اچھا وسیلہ بنا کر بھیجا ہے، اور آپ کی وجہ سے اور آپ کے سٹون کی وجہ سے ماشاءاللہ اتنا زیادہ فائدہ ہوا، میری سسٹر کو اتنی اچھی جگہ رشتہ ملا۔ میری سسٹر کی ساس نے مجھے بہت اچھی شاپنگ کرائی، دونوں ڈریسز ان کی بہت پسند کی تھی، جویلری بھی اسی کی چوائس کی لی، کسی چیز میں ان کو منع نہیں کیا۔ ہم فرسٹ ٹائم ان کے ساتھ شاپنگ پر گئے تھے، ماشاءاللہ بہت اچھا ایکسپیرینس رہا، اور ہم نے بہت انجوائے کیا۔ ابھی نیکسٹ ڈے میری سسٹر کی ساس کی کال آئی، اور انہوں نے ممی سے کہا کہ ان کی سسٹر کو انگلینڈ سے آئی ہوئی ہیں، انہیں میں اپنے بڑے بیٹے کے لیے
بڑے بیٹے کے لیے میں بہت پسند ہوں، اور وہاں اپنی بیٹی کے لیے ایسے ہی رسپانسبل اور میچیور لڑکی ڈھونڈ رہی تھی۔ ممی کو تو یقین ہی نہیں آیا۔ آنٹی نے کہا کہ آپ اپنی فیملی میں مشورہ کر لیں، بتا دیں سب کچھ، آپ کے گھر میں آنا چاہتی ہے۔ ممی نے جب بابا سے ڈسکس کیا تو بابا کو اتنی خوشی ہوئی کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور بابا نے کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے۔ آپ ہی، میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ اسی وقت میرے بابا کے یہاں جذبات ہیں۔ میرے خاندان میں سب کہتے تھے کہ اچھا رشتہ تو دور، اس کو تو کہیں رشتہ ہی نہیں ہوگا۔ اچانک ہی اتنا اچھا رشتہ آیا تو میرے بابا اپنے آنسو کو روک نہیں سکے۔ سیکنڈ ڈے کے بعد ممی نے ان کو ڈنر پہ انوائٹ کیا۔ آنٹی کے ساتھ لڑکا بھی آیا تھا جو بہت ہینڈسم تھا۔ ماشاءاللہ آپ ہی، مجھے لگا کہ اللہ نے مجھے میرا صبر کا پھل دے دیا۔ آنٹی نے ممی سے کہا کہ آپ انکار نہیں کریے گا، مجھے آپ کی بیٹی بہت پسند ہے، اور میں اپنے بڑے بیٹے کے لیے فرسٹ ٹائم جو ہے دیکھنے کے بعد ہی میں نے ہاں کر دی۔ ممی اور بابا کو بھی ان کی فیملی اسپیشلی لڑکا بہت پسند آیا، اس لیے انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا، اور آنٹی نے فوراً مجھے رنگ پہنا دی۔ آپ ہی، سب سے زیادہ شاکڈ ہم اس ٹائم ہوئے جب آنٹی نے یہ کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ تم دونوں بہنوں کی شادی ایک ساتھ ہو جائے۔ یہ تو میری امی کی وش تھی، وہ سب سے زیادہ شاکڈ، لیکن میرے لیے کوئی تیاری نہیں تھی۔ اس کے لیے ممی نے کچھ ٹائم مانگا تو آنٹی نے کہا کہ آپ اپنی بیٹی دیں بس، اور کچھ نہیں چاہیے۔ ویسے بھی شادی کے بعد انگلینڈ میں ہی رہنا ہے، اس لیے کوئی تیاری نہ کریں۔ سچ میں آپ ہی، میری ممی میرے بابا اتنا زیادہ خوش تھے کہ وہ کچھ بول ہی نہیں پائے، اور میری ممی اتنے دن سے بہت اسٹرانگ بنی ہوئی تھی، بس اس ٹائم اپنے ایموشنز کو کنٹرول نہیں کر سکیں۔ سچ میں آپ ہی، اس دن بہت زیادہ احساس ہوا ہمارے پیرنٹس کیسے ہماری خوشیوں کے لیے ترستے ہیں۔ اللہ ہر ماں باپ کو جلدی سے جلدی ان کی اولاد کی خوشی دکھائے، آمین ثم آمین۔ آپ ہی، نیکسٹ ویک میری اور میری سسٹر کی شادی ہے۔ ہمارے ڈریس بھی سیم ہے، اور ہم دونوں ہی بہت زیادہ خوش ہیں، کیونکہ میری سسٹر بھی میرے ساتھ انگلینڈ ہی شفٹ ہو جائے گی۔ ہم دونوں بچپن سے ہی کہتے تھے ہمیں ہمیشہ ساتھ رہنا ہی ہے، اور اللہ نے ہماری دعا قبول کر لی۔ آپ ہی، میں آپ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ میرے پیرنٹس تو ہر ٹائم آپ کو دعا دیتے ہیں۔ اللہ آپ کو اور آپ کی فیملی کو بہت ساری خوشیاں دے۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، آمین جی ثم آمین۔ یہ سٹوری پڑھتے پڑھتے پتہ نہیں کیوں ایک اسٹرانگلی ایموشن، ایک عجیب سا احساس کہہ لو آپ، یا کیونکہ یہ سٹوری بہت زیادہ مطلب اٹس لائک ویری ایموشنل سٹوری، کہ اللہ تعالیٰ کیسے کیسے راستہ بنا دیتا ہے، اور ہم صرف اللہ تعالیٰ سے شکایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں ہو رہا، اللہ تعالیٰ وہ نہیں ہو رہا۔ بہت بڑی بات ہے اگر انسان سوچے اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سنتا ہے، تو کوئی اللہ تعالیٰ سے شکایت نہیں کر سکے گا، کیونکہ اللہ کے سوا تو کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا، کچھ ہے ہی نہیں۔ دیکھیے کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے راستہ بنا دیا۔ ان کی ماں کی دعا، ان کی ماں کی سوچ، ان کے باپ کی دعا، ان کے باپ کی سوچ، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک دم سے جو ہے وہ آنکھوں کے سامنے رکھ دیا۔ ہمیشہ انسان کو صبر، اللہ پہ یقین، اور جو اللہ تعالیٰ نے بولا ہے دین کے حساب سے چلنے ویسے چلیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی چیز کی پریشانی ہوگی۔ آزماتا اللہ تعالیٰ سب کو ہے، مجھ کو بھی آزماتا ہے، ہم سب کو آزماتا ہے، لیکن ہم آزمائش میں اس کے کتنا کھڑا اتر رہے ہیں وہ ہمارا ایک چیلنج ہے۔ تو پلیز آپ لوگ پریشان مت ہوا کریں۔ میں ہمیشہ بولتی ہوں اسٹوری میں کیا بولوں، مطلب میں نے آج تک ابھی اتنا زیادہ فیل نہیں کیا کسی اسٹوری کو نریٹ کرتے ہوئے، اتنا زیادہ میں نے بہت ریئر جو ہے میں نے کبھی اسٹرانگ فیلنگس میرے اندر آئی ہو جب میں پڑھ رہی ہوتی ہوں آپ کی میریکل اسٹوریز، لیکن اس اسٹوری نے مجھے بہت کنیکٹ کیا، بہت ریلیٹ کیا۔ مطلب
میں بتا نہیں سکتی کہ پڑھتے پڑھتے مجھے کیا ہوا، کیونکہ یہ ایک میرے طرف سے تو ایک بس نریشن ہی آتی ہے، میں نریٹ کرتی ہوں اسٹوری کو، وہ فیل نہیں کر سکتی کیونکہ جو انسان کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے وہ فیل کر رہا ہوتا ہے. بٹ دس اسٹوری ہیز مائی ہارٹ، مطلب اس نے میرا دل بالکل تازہ کر دیا، ایمان تازہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کیسے کیسے قدرت کیسے کیسے راستہ بنا دیتا ہے. یو نیور نو. اسی نوٹ کے ساتھ کہ آپ لوگ ہمیشہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ پہ پازیٹیو ہی رہیے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیے. اللہ تعالیٰ نے 2 ہاتھ دی ہیں، 2 آنکھ دیا ہے، بات کرنے کی صلاحیت دی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے. ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں ہم کم ہے. اور دیکھیں، کرنے والی اللہ کی ذات ہے اور اللہ ہی کرتا ہے، چاہے وہ وظائف کے دوران ہو گیا یا آپ قرآن پڑھ رہے ہو. آپ کا اللہ تعالیٰ دل دیکھتا ہے، نیت دیکھتا ہے، اور اگر آپ کے حق میں بہتر ہوا تو ایسے ہی ہوتا ہے، پھر راستہ ایسے ہی بنتا ہے. تو میں جلدی سے آپ کو شارٹ وظائف دے دیتی ہوں، اور شارٹ وظائف یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم 30 ٹائمز. آپ کوئی بھی وظائف پڑھ رہے ہیں یا شروع کریں 30 ٹائمز پہلے پڑھیں گے آپ جسٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دس از دا شارٹیسٹ وظائف میں نے آپ کو دیا ہے. اور پلیز آپ لوگ مجھے ہمیشہ میسج کرتے ہو، سسٹر وظائف بہت لمبے ہیں، چھوٹا کر دو چھوٹا کر دو. اگر مجھے چھوٹا ہی کرنا ہوتا تو میں بڑا کبھی بھی نہیں دیتی. پڑھنا سیکھیں، اللہ تعالیٰ کو منانا سیکھیں. دیکھیں، دنیا کا کام ہوتا رہے گا، لیکن آپ 1 گھنٹہ اگر جانماز پہ دیتے ہیں، دیٹ از اے بگ تھنگ. دیٹ اللہ تعالیٰ کو آپ ٹائم دے رہے ہیں، وہ بھی آپ اپنے لیے دے رہے ہیں. اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، ہماری ٹائم کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو، ہمیں ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی، تو ہم ٹائم دے رہے ہیں. تو اس لیے آپ لوگ ٹائم دیجیے وظیفے پہ، کانسنٹریٹ ہو کے پڑھیے، پازیٹیو ہو کے پڑھیے. ان شاء اللہ تعالیٰ ضرور اچھا ہوگا. اچھا سوچ رکھنے والوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے، اور نگیٹو سوچ والوں کے ساتھ میں نے ہمیشہ بولا ہے کہ پاسبلٹیز نہیں ہوتی ہے کچھ چیز ہونا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ سے آپ گمان ہی نگیٹو کر رہے ہو تو کیسے پاسبلٹیز ہے کہ آپ کا کام ہو جائے گا. obvious سی بات ہے کہ اس میں بھی نگیٹیوٹی آئے گی. تو ہمیشہ یاد رکھیے آپ لوگ. تو پلیز آپ لوگ ہمیشہ پازیٹیو رہیے. چلیے جی، دعا کی طرف چلتے ہیں. ویڈیو واقعی بہت لمبا ہو گیا ہے. شبانہ سیفی، السلام علیکم باجی اینڈ آل. آپ بہت پیاری ہیں، سچ آپ بہت اچھے سے سمجھاتی ہیں. آپ کو میرا بہت سارا پیار. باجی آپ کے وظائف ورک کرتے ہیں، سچ مجھے آپ پر بہت یقین ہے. میں تو اللہ جی کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ جی نے مجھے آپ سے ملوا دیا. دعا کرتی ہوں آپ ہمیشہ میرے پاس رہو، آمین ثم آمین. بس آپ سے اتنا بولتی ہوں کہ باجی میرے ہر طرف سے عجیب پرابلم سیڈنس میں ہوں، پر آپ کی آواز مجھے ہمت دیتی ہے. بس پلیز میرے لیے دعا کریے گا، انشاءاللہ تعالیٰ لائف ٹھیک ہو جائے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ سے امید رکھیے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے لائف کو اچھا بنانا. ہم اچھا امید کریں گے تو ہمارے ساتھ اچھا ہی ہوگا ڈیفینیٹلی. اور بہت بہت شکریہ، بہت اچھا کمنٹ لگا مجھے، اور آپ لوگ بھی میری دعا میں ہمیشہ رہتے ہو. اور سب لوگ ہو، اب تو مجھے یاد بھی ہو گیا ہے نام. سمیر محمد، السلام علیکم. علی ناپی، انشاءاللہ اللہ ہم سب کی میریکل سٹوری جلدی آئے، آمین جی ثم آمین. انشاءاللہ تعالیٰ. گائز اس ویڈیو پر بہت کمنٹ کریں. یہ پتہ علینا آپی وظائف شیئر کر دیں. کیا پتہ علینا آپی وظائف شیئر کر دیں. زیادہ سے زیادہ کمنٹ کریں پلیز گائز. اوکے، دیٹ از ہاؤ شی سیڈ پلیز، PLJ اٹس پلیز گائز. اوکے، ایسا نہیں ہوتا ہے سسٹر. میں وظائف بالکل سوچ سمجھ کے دیتی ہوں، اور ایسا نہیں ہوتا کہ میں ہر کسی کو ہر ہی وظائف دے دوں، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. کوئی پڑھتا ہے، کوئی چھوڑ دیتا ہے، کوئی بیچ میں ہی رہنے دیتا ہے. تو ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ پریشانی آتی ہے. تو اس لیے میں سمجھ کے دیتی ہوں، اور جو بھی دیتی ہوں آپ لوگ کے لیے اچھا ہوتا ہے. اور قرآن از میڈیسن، ٹھیک ہے نا. اور میڈیسن کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی کتاب ہے ہمارے لیے. تو ہم پڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے قرآن میں وہ ہم سمجھتے ہیں. اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ مجھے یہ نہ بھلا کریں کہ مجھے وہ والا وظائف دیں، یہ والا وظائف دیں. آپ
وہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں. دیکھیے وظائف پہ یقین آپ کا ہے. میں کچھ بھی دے دوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنے دے دوں, اگر آپ پازیٹیو ہے نا اسی سے کام بن جانا ہے. تو اس لیے آپ کی دعا میں اتنا اثر ہونا چاہیے, اتنا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسی سے آپ کی دعا کو قبول کرتے. اسکارپیو پرنسس. مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے آپ لوگ نام اچھے سے کیوں نہیں لکھتے ہو. آپ نا بریکٹ میں نام دے دیا کرو, ایٹ لیسٹ ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہو کہ نام آپ کا ریئل ہے, ٹھیک ہے, تاکہ جب نام لیتے ہیں, نام لے کے دعا کرتے ہیں نا, تو دیٹ از بہت اس پہ اثر ہوتا ہے. ماشاء اللہ, ویری ویل ایکسپلینڈ. اللہ سب کی پریشانی دور کرے جی, آمین ثم آمین. شفا ماشاء اللہ بیوٹیفل اسٹوری میں, اللہ بلیس ہر, جزاک اللہ. نیہا خاتون, اللہ پاک ہم سب کی دعاؤں کو قبول عطا فرمائے, تھینک یو سو مچ, آمین جی ثم آمین. غزالہ فاطمہ ماشاء اللہ بیوٹیفل اسٹوری, تھینک یو سو مچ. سمی اسکمڈ, سبحان اللہ سبحان اللہ, اللہ از دا گریٹسٹ. ہمارے دین اسلام از دا گریٹسٹ. بے شک اللہ کے کلام میں ہی شفا ہے, الحمدللہ الحمدللہ. جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. پاکستان بنگلہ دیش ہینڈل, شیزا سسٹر ہے یہ. ماشاء اللہ, بے شک اللہ کے کلام کا ہر ایک ورڈ پاورفل ہے, بات صرف یقین کی ہے. دیٹ از ہاؤ, یہی میں بولتی ہوں, دیٹ از واٹ آئی ایم سیئنگ کہ اللہ تعالیٰ پہ یقین از ویری ویری امپورٹنٹ. اینڈ امپورٹنٹ یہ رکھتا ہے کہ آپ کتنا یقین کر کے اپنے دعا کر رہے ہیں. کوک وتھ تنظیم ماشاء اللہ, آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں, آپ کی ٹیم بھی, اللہ آپ کو کامیابی دے, آمین جی سو آمین. اینڈ تھینک یو سو مچ فار دا لولی ٹیم آئی ہیو. الحمد للہ الحمد للہ, بہت اچھے ٹیم ہے ہمارے. ایڈمنس دن رات کام کر رہے ہوتے ہیں, اور صرف آپ لوگوں کے لیے. دیر از نو, مطلب کوئی لالچ نہیں, دیر از نو لسٹ. ان میں کوئی لسٹ نہیں ہے کہ جی مجھے سیلری مل رہی ہے. میں کوئی سیلری نہیں دیتی ہوں کسی کو بھی سیلری نہیں دیتی ہوں. سسٹرز اینڈ بردرز, دے آر ورکنگ فری, مطلب آپ لوگ کے لیے خدمت کر رہے ہیں, تو ان کو بھی دعاؤں میں یاد رکھا کریں. عائشہ سسٹر فرام انڈیا, ابراہیم بھائی فرام انڈیا, علی بھائی فرام انڈیا, اینڈ شیزا سسٹر فرام انڈیا, اینڈ غزالہ سسٹر از وظائف چیکر. سو وظائف چیک کرتی ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیں, ان کو آپ نے دعا میں لازمی یاد رکھنا ہے, کیونکہ یہ لوگ بھی اتنا اچھا کام کر رہے ہیں کہ میں اگر بزی ہوتی ہوں تو یہ سب کچھ معاملہ کو سنبھال رہے ہوتے ہیں. تو ان کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا میرا ہے یہاں پہ. تو آپ لوگ کچھ نہ کریں, صرف دعا میں یاد رکھیں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. فاطمہ بنت محمدی 1, اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز حاجات کو قبول کرے جی, آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ سے ہم اچھے کی امید رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ اچھا ہی کرے گا ہمارے ساتھ. اور دیکھیں, بہتری کے لیے دعا کریں. ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ضد لگا کے بیٹھیں, ٹھیک ہے نا. ضد مت لگائیں اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ سے مانگیں بہتری کے لیے, اور اللہ تعالیٰ دیکھیے گا عطا آپ کو وہی بہتر کر کے ہی بھیجے گا. سو بہت لمبا ہو گیا ویڈیو, انشاءاللہ میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.